وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، جو شخص علم اس لیے سیکھتا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، سوچ اور تصور کی ڈوریاں ذرا میرے ہاتھ میں دیجئے تاکہ ہم مل کے اس بات کو سمجھیں۔ وہ علم جو خالص اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو، اس لیے سیکھنا چاہیے کہ جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میں علم والا بن جاؤں اور صحیح اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ اس علم کو سیکھتا اس لیے ہے، علم پڑھوں گا، ڈگری ملے گی، تبھی 4 روپے میری جیب میں آئیں گے۔ عارض من الدنیا، دنیا کی غرض سے پڑھتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ آج میں اور آپ کورس کرتے ہیں، آج یہ ڈپلومہ ہو رہا ہے، آج میں نے اپنے بچے کو فلاں جگہ پہ ڈالا ہے، مقصد کیا ہے؟ دوسری روایت کے الفاظ میں ذرا مکمل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، علم سیکھتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی لینے کے لیے۔ تیسری روایت میں آتا ہے، یماری بہ السفہاء، علم اس لیے سیکھتا ہے، پڑھوں گا، دانش کی باتیں پتہ چلیں گی، میں بیوقوفوں سے جھگڑا کروں گا اور جیت جاؤں گا۔ چوتھی بات، اس لیے وہ علم سیکھتا ہے کہ لوگ میری طرف توجہ کریں، میں جب بات کروں لوگ کہیں اس کی بات سنو۔ اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھتا، دنیا کے لیے، دنیا میں ہی بدلہ لینے کے لیے، لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چوتھا، لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو بولے ہیں وہ 3 بولے ہیں، لم یجد عرف الجنہ، نہ یہ جنت کی خوشبو پائے گا۔ دوسرا لفظ، ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فإلی النار، یہ جہاں بھی جا رہا ہے جہنم کی طرف ہی جا رہا ہے اور جہنم کے قریب ہی ہو رہا ہے۔ کسی کی نیت پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن سمجھنا اور سمجھانا تو جائز ہے۔ ہم کسی کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سوال تو میں سمجھنے کے لیے کر سکتا ہوں۔ آج جب ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا کہہ کے بھجواتے ہیں؟ بیٹا پڑھو گے تو نوکری ملے گی نا، سچ بتائیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا تم پڑھو گے تو گاڑی ملے گی نا، بیٹا تم پڑھو گے تو تمہارا رشتہ آسان ہو جائے گا، لینا اور دینا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوں، بیٹا تم پڑھو گے تو اللہ کی جنت کے وارث بنو گے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں اپنا پیارا بنا لے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں۔ یہاں رک کے میں 2 باتیں آپ سے اور بھی شیئر کروں گا۔ جو شخص بچوں کو یہ کہتا ہے بیٹا پڑھو گے تو نوکری لگو گے، اس نے اپنے بیٹے سے ظلم کیا ہے، اس کی تربیت صحیح نہیں کی۔ پوچھا کیوں؟ پڑھا، نوکری مل گئی، اب کیا کریں؟ ہدف تو پورا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے پھر نوکری ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا، مومن سچ بولا کرتا، ایسا ہی ہے نا۔ جو شخص یہ تربیت کا انداز اپناتا ہے، بیٹا تم سکول جاؤ گے، پڑھو گے تو تبھی شادی ہوگی، اب اس نے پڑھ لیا، شادی ہوگی، اب کیا کرے؟ ہدف ختم ہو گیا، تربیت غلط ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے بیٹا کچھ پڑھو گے تو کچھ کر سکو گے، دنیا میں تمہارا تعارف ہوگا، پڑھا تعارف ہو گیا، اب کیا کرے؟ ہدف تو ختم ہو گیا۔ یہ سارے ناقص اہداف ہیں۔
ہدف یہ ہونا چاہیے بیٹا پڑھو گے تو اللہ کے پیارے بنو گے، جب اللہ کے پیارے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹا تم پڑھو گے تو میرے لیے خوشی بنو گے، صدقہ جاریہ بنو گے، دعا کرو گے، میرے قیامت کو درجات بلند ہوں گے۔ بیٹا علم تیرے پاس آئے گا تو تم قوم کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے، خاندان کے، گھر کے محسن بنو گے، دنیا کو نفع دو گے اور تمہارے درجات آخرت کو بلند ہوں گے۔ آپ نے جب ہدف جنت کو بنایا ہے تو زندگی کے آخری سانس تک عمل ہوتا رہے گا۔ اگر آپ نے لمیٹڈ اہداف جو ہے ٹارگٹ سامنے رکھے، نوکری میری ہدف ختم، اس لیے چینج لاؤ اپنے اہداف میں۔ اور دوسرا، یہ بات پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، کلاس میں استاد نے کہا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتا ہے ڈاکٹر۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کتنے ڈاکٹر اتنے پیارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتا ہے انجینئر۔ بڑی اچھی بات ہے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے، انجینئر بننے چاہیے۔ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا۔ استاد پریشان ہو گیا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ کہتا ہے بیٹا جانتے ہو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ صحابی تو وہی ہوتا نا جس نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے۔ بیٹا صحابی کیسے بنیں گے؟ کہا میری ماما نے کہا تھا بیٹا اللہ کے ہاں سب سے پیارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں، جو سب سے سچے ہوتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے نیک دل جو انسان گزرے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں میں صحابی ہی بنوں۔ یہ تربیت کس نے دی؟ ماں نے دی۔ یہ پہلے دور میں، آج سے 25 سال پہلے کے دور کی بات ہے، مائیں اس طرح کی باتیں سکھاتی تھی۔ بیٹا پتہ ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ پتہ ہے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ قصے انبیاء کے سناتی۔ آج مائیں بیچاری خود بھی قصے نہیں جانتی، خود بھی عشاء کے بعد فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو اولادوں نے بھی فیس بک پہ ہونا ہے۔ جب ماں اور باپ جو ہے وہ دف بجانے والے پیدا ہو جائیں تو پھر بیٹے اور بیٹیاں تو رقص کرنے والی ہوں گے، وہ کیسے نیک ہوں گے؟ انہوں نے نیکی دیکھی نہیں۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا قبلہ درست کریں۔ اور میری بات کو تھوڑا سا دوبارہ سن لیجئے، علم سیکھا جاتا ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ علم سیکھا جاتا ہے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے، کہ میں اللہ کی صحیح عبادت کروں، میں خیر خواہ معاشرے کا بنوں۔ کوئی بھی زاویہ ہو سکتا ہے، وہ انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، میڈیکل میں بھی آپ جا سکتے ہیں، زندگی کے تمام زاویوں میں، لیکن تھیم کیا ہونا چاہیے؟ باٹم لائن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، راستہ کوئی بھی ہو۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، جانا اسلام آباد ہی ہے۔ آپ گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جائیں، آپ کار پہ چلے جائیں، ٹرین پہ چلے جائیں، جہاز کے ذریعے چلے جائیں، جانا اسلام آباد۔ اگر آپ کی نیت رب کو راضی کرنا ہے، آپ زندگی کے کسی زاویے میں بھی ہوں گے، اللہ کو آپ وہاں بھی راضی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بد نصیب جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ شخص ہے جو علم سیکھتا ہے یا تو دنیا کمانے کے لیے، یا اس کا بدلہ دنیا میں لینے کے لیے، یا وہ لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فائق ثابت کرنے کے لیے، یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے۔ ان مقاصد کے لیے علم نہیں سیکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بننے کے لیے، ہمدرد بننے کے لیے، اور اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔